آج کے اس پرفتن ہوش ربا ماحول کے اندر اگر آپ جائزہ لو اور اگر آپ یہ کہو کہ ایسے ماحول میں جبکہ بچیاں خاص طریقے پر وہ ایسے ماحول میں ہیں کہ جبکہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، ہر ایک ماں باپ کی تمنا اور آرزو ہے، دل کی ایک اس کی آرزو تمنا ہے کہ میرا گھر بک جائے تو بک جائے لیکن میرا بچہ پڑھ جائے۔ ہر ماں باپ کی آرزو اور تمنا ہے کہ میں اپنے تن پر اپنے بدن پر یہ پیبند لگے کپڑے تو پہن لوں گا، لیکن ہاں میری آرزو یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک پڑھا لکھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تلواروں کا دور نہیں، جنگوں کا دور نہیں، ختم ہو گیا۔ بہت بڑی فوج کا دور نہیں کہ سب سے زیادہ بڑی فوج ہوگی تب دنیا کے اوپر قابض ہوا جا سکتا ہے، وہ دور نہیں ہے، ختم ہو گئے وہ دور جنگوں کے، کہ جب طاقت کی ضرورت ہوتی تھی تو اسلام کے اندر کچھ عالم ہوتے تھے، کچھ غازی ہوتے تھے، کچھ مجاہد ہوتے تھے۔ آج کا دور وہ نہیں ہے، آج کا دور وہ تعلیم کا دور ہے۔ آج کہیں پر ماحول اگر گرم ہوتا ہے، کوئی ہماری بہن بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو ہر ایک مسلمان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ہماری اسلام کی شہزادی اپنی نادانی میں آ کر کے کیا ہے کسی غیر مسلم نون مسلم کے ساتھ پیار محبت کے چکر میں آ کر کے بھاگ گئی، دھرم پریورتن کر لیا۔ آئے دن سوشل میڈیا گرم ہے، کوئی لڑکی کسی کا نام نیہا ہے، کسی کا نام خاتون ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی مندر کے اندر جا کر کے پھیرے لے رہی ہے، کسی اس کے ساتھ میں جا کے تلک لگوا رہی ہے۔ دل نہیں دکھتا، دل چلتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اسلام کتنی بڑی عظمت کا نام ہے۔ پردے میں رہنے والی شہزادی، پردے میں رہنے والی یہ خاتون، فاطمہ کی کنیز، مصطفیٰ کی امت کی جانثار شہزادی، آج اپنا پیار محبت کے چکر میں آ کر کے اپنا دھرم پریورتن کر رہی ہے، اور ہماری قوم غفلت میں ہے، ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا ایک ایک شہر کے اندر ایک ایک مہینے کی رپورٹ یہ ہے کہ 50 ہزار لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ صرف ایک بریلی ضلع ایسا ہے کہ جس کے اندر رپورٹ دیکھی گئی تو ایک مہینے کے اندر 1500 بچیوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا۔ افسوس، صد افسوس، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہیں کہ جس دین ایمان کو پہنچانے کے لیے 1400 سال پہلے لاشوں کی لاشیں گرائی گئی تھی، صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی تھی، ماؤں نے اپنے بچوں کو پیٹ کے اندر اب اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، مائیں اپنے بچوں کو دولہا بنا کر کے میدان جنگ میں بھیجتی تھی۔ آج جب اسلام پہنچ گیا تو وہ آسانی کے ساتھ اسلام سے پھر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، مرتدہ ہو رہی ہیں، اور ہماری قوم 40 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی خاموش سنت، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی وہ کرنے والا نہیں، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار میں لگا۔ آئے گی جو لوگ جن کے گھروں سے چلی گئی، ایک حاجی صاحب، بڑے حاجی نمازی مسجد کے صدر، ایک شہر ضلع کے بعد بتا رہا ہوں، ان کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، حاجی نمازی مسجد کے صدر، بیٹی چلی گئی، افسوس کر رہے، فون پر کہہ رہے کہ مولانا نہ جینے کا ہوں نہ مرنے کا ہوں، دل کرتا ہے کہیں جا کر کے خودکشی کر لوں، ایسا دھبا لگا ہے کہ سہ نہیں سکتا، پل پل مرتا ہوں، پل پل گھٹتا ہوں۔ میں نے کہا حاجی جی افسوس نہ کرو، جو ہوا ختم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری بچی کرتی کیا تھی، کیا چاہتے تھے بنانا؟ کہا میں تو اپنی بچی کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہاں ایڈمیشن کرایا تھا ڈاکٹر بنانے کے لیے؟ کہا کہ فلاں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا، خیر خبر نہیں لی کہ بچی کر کیا رہی ہے؟ کہا کہ مجھے بھروسہ تھا۔ میں نے کہا آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تھی، لاکھوں کی فیس جمع کرنے کے بعد آج اپنے آپ کو رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو ہیں،
کبھی یہ سوچا ہوتا کہ اپنے بچی کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے اگر اس کو عالمہ بنا دیا ہوتا، اگر اس کو دین سکھا دیا ہوتا، اگر اسے ایمان اور کفر کے درمیان یہ فرق سکھا دیا ہوتا؟ میں نے کہا حاجی جی آج تمہاری بچی تمہارے گھر سے باہر نہیں ہوتی، آج تمہاری بچی کسی نان مسلم کے ساتھ یہ بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر تم نے اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم سکھائی ہوتی، اگر تم نے اپنی بچی کو یہ مصطفیٰ کی کہانیاں سنائی ہوتی، اگر تم نے اپنی لڑکی کو، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی کہانی سنائی ہوتی، تمہاری بچی مرنے کو مر جاتی، لیکن تمہاری بچی کسی نان مسلم کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ آیا، میں نے کہا جس شہر کے اندر تم رہتے ہو ذرا یہ بتاؤ اس شہر کے اندر تمہارے اپنے کتنے اسکول اور کالج ہیں؟ میں نے کہا کتنے تمہارے انجینئرنگ کالج ہیں مسلمانوں کے؟ جس ڈسٹرکٹ میں تم رہتے ہو تمہاری ڈسٹرکٹ میں ووٹنگ 6.5 لاکھ اور مسلمانوں کی ووٹنگ اس میں 3.5 لاکھ ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے اس ضلع کے اندر 3.5 لاکھ ووٹنگ ہے تو بچے کتنے ہوں گے؟ میں نے کہا کتنے ایسے ہیں جو ہائی اسکول ہیں، کتنے ایسے ہیں جو انٹر کالج ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ڈگری کالج ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے انجینئرنگ کالج ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے میڈیکل کالج ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے کوچنگ سینٹر ہیں؟ تو حاجی جی نے جواب دیا مفتی صاحب پورے شہر کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارے شہر سے 10 لوگوں کو پجلا کر کے پوچھوں اپنی بچی کو پڑھاؤ گے؟ تمہارا ہر شہر کا باشندہ یہ کہے گا ہاں اپنی بچی کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجوں گا۔ بچی کو اسکول پڑھنے کے لیے ہر ماں باپ بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اپنے اسکول اور کالج نہیں بنانا چاہتا، اپنے اسکول نہیں بنانا چاہتا، اپنے بچوں کے چھتوں، اپنے بچوں کے سروں پر یہ اپنی چھتیں قائم کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں مسلمان کیا چاہتا ہے؟ کروڑ کی شادی کرنا۔ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ لاکھوں کی فضول خرچی کرنا۔ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ یہ نظر و نیاز پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دینا۔ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ آوارہ گردی میں پیسے اڑا دینا۔ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ اپنے کھانے پر یہ نہاری اور بریانی اور قورموں سے لے کر 1000 رنگ کی ڈشیں اتار کر کے بانٹ دینا، لیکن مسلمان نہیں چاہتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے اپنے اسکول نہیں چاہتا ہے، ذہن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی تباہی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے بچے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کون کرے گا؟ کون آئے گا؟ کون بچیوں کے سروں پر دوپٹے رکھے گا؟ کون حجاب کے ساتھ کلاسز بنائے گا؟ مجھے بتاؤ، کیا کوئی نان مسلم بنائے گا؟ کیا کوئی غیر مسلم بنائے گا؟ اگر کرناٹک کے اندر کوئی بچی حجاب کے سے متعلق اگر اپنے ایگزام چھوڑ دیتی ہے، اپنے پیپر چھوڑ دیتی ہے، تو پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حجاب کی اجازت ہونا چاہیے، پرمیشن ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ابے مسلمان کیا بھیک مانگتا ہے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے نا، حجاب کی پرمیشن دو۔ میں نے کہا اپنا حجاب اسکول کیوں نہیں بناتا؟ ایسا کیوں نہیں بناتا کہ تیرے یہاں پر خود بچے حجاب کے ساتھ پڑھ سکیں؟ دوسروں سے بھیک مانگے گا، دوسرے کے اوپر منحصر رہے گا، لیکن اپنا نہیں بنائے گا۔ اس لیے تمام ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے متوجہ ہو کر میں اپنی بات اور اپنی ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جیسے جتنے مسلمان ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنا سلیح طریقہ اور اپنے کردار ایسا بناؤ جو حضرت عثمان غنی کا تھا کہ اگر دولت بھی کماؤ تو اپنے اوپر یہ فخر کرو اگر میری دولت کا 10% اگر اسلام کی راہ میں لگ گیا اور اسلام کی راہ میں لگنے کے بعد اگر میری قوم کے بچوں کے کام آ گیا تو میری دنیا بھی کامیاب ہے اور میری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر نہیں لگتا، نہیں لگاتے اور نہیں اگر خرچ کرتے اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے تو آنے والے وقت کے لیے تیار رہو۔ اور یاد رکھو میں اس چیز کا مخالف قطعاً نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں میں اس چیز کا مخالف کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلائی جائے۔ آج میرے گھر کی خواتین ڈاکٹروں سے دوائی لینے کے لیے جاتی ہیں، آپریشن کوئی غیر مسلم ڈاکٹر کرتا ہے جس میں کہ اعضاء کھلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک بیچارہ مسلمان عزت دار گھرانے کا
اپنی بہن بیٹی کو ہاسپٹل لے کر کے گیا, ایک نان مسلم اس کے جسم کو پھاڑ رہا ہے, چیر رہا ہے, آپریشن کر رہا ہے. یہ تکلیف کی بات نہیں ہے, یہ ضمیر مر نہیں جاتا, لیکن کرے تو کرے کیا, بیماری ہے, ڈاکٹر جسم پھاڑے گا, عورت کے جسم کے اعضاء کھلیں گے, گھر کے اندر پردہ کرنے والی خاتون تھی, بیماری پڑ گئی, آپریشن کرائے گی تو جسم کے اعضاء کھلیں گے. میں نے کہا ہاں, ایک قوم سن لے, اگر تیرے پاس تیری قوم کی بیٹیاں سرجن ہوگی تو آج تیری گھر کی بہن بیٹیاں کسی غیر محرم مرد کے سامنے اپنے جسم کے اعضاء کھول کر آپریشن کراتی ہوئے نظر نہیں آتی. اگر تمہاری قوم کی بچیاں اگر اچھی ڈاکٹر ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارے اور آپ کے گھر کی بیٹیاں کسی اور کے سامنے یہ چیر پھاڑ کراتی ہوئے نظر نہیں آتی. آج ان کی مجبوریاں ہیں. میں نے کہا ایک قوم کے نوجوانوں, ایک قوم کے افراد, آج بھی ہوش کے نہ کھول لو اور اپنے ضمیر کو جگاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کرتے ہو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر رہتے ہو, جہاں پر کھاتے ہو, جہاں پر پیتے ہو, دنیا داری کو ایک طرف 10 منٹ رکھ کر کے ذرا اپنی قوم کے لیے سوچیں, اپنی قوم کی بچیوں کے لیے سوچیں, اپنی قوم کے مستقبل کے لیے سوچیں, اور اپنی قوم کے ہر میدان میں اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اگر قرآن دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ میں, اپنے بچے کے ہاتھ میں دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کی تمام ایسی سبجیکٹ اور تمام ایسی چیزیں دو جس کے ذریعے سے تمہاری قوم کے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں کرو گے ایسے ہی مارے جاؤ گے, ایسے ہی ستائے جاؤ گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کہاں گئے تھے, کیا کرا تھا. مر جاؤ گے ایسے ہی, 60-70 سال بس نارمل, دولت کمائی چھوڑ گئے, 10-5 منزلیں بنا لی, تجوری کی تجوری بھر لی, اسلام کے راہ میں 10 روپے نہیں دیے. افسوس تو تب ہوا جب عید کے دن